دنیا کی چھٹی بڑی فوج کے سربراہ پہلے واحد ایٹمی اسلامی ملک کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی بہادری، ویژن اور کردار دفاع سے معیشت اور دوست ممالک سے تعلقات تک، جنرل قمر جاوید باجوہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پاکستان کے لیے بند دروازے کھلتے چلے گئے ہیں۔ انہی صلاحیتوں کے اعتراف میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امارات کے دوسرے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین سے نوازا گیا ہے۔ اس سے قبل انہیں جون میں سعودی عرب نے اعلیٰ ترین اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا تھا۔ جنوری 2021 میں بحرین نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اعلیٰ فوجی اعزاز آرڈر آف بحرین ایوارڈ دیا گیا تھا۔ 2018 اکتوبر میں اردن نے آرمی چیف کو اردن کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا تھا۔ جون 2017 میں ترکی کی جانب سے ترک فوجی اعزاز ان کو دیا گیا تھا۔ حال ہی میں ناظرین، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے برطانیہ کی رائل اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی۔ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں رائل اکیڈمی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے کا اعزاز ملا۔ ساری دنیا جس کی معترف ہے، پاکستان میں اس پر سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ناظرین ایسا ہوا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وقتاً فوقتاً صحیح لیکن ایک آرمی چیف کے گرد گھومتی رہی ہیں اور اپنے اپنے وقت میں تعریفیں بھی کرتی رہی ہیں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ہم تو اداروں کو، جنرل باجوہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہوئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016 کو پاک فوج کے 16ویں سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے سحر نے سب کو جکڑ لیا۔ پوری قوم باجوہ ڈاکٹرائن کی قائل ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے جب کمان سنبھالی تو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، اسی لیے فوری طور پر دشمنوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا اور پاک سرزمین کے دشمنوں کا چن چن کر خاتمہ ہوا۔ سوشل میڈیا کے محاذ پر دہشت گردوں کا بیانیہ ناکام بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی۔ پیغام پاکستان کا بیانیہ گھر گھر پہنچا کر شدت پسندی کے بیانیے کو شکست دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جہاں دشمنوں کے لیے قہر ثابت ہوئے، وہیں اصلی دشمن بھارت کے سامنے مرد آہن بن کر ابھرے۔ بھارت نے جعلی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا تو بہادر جوانوں نے بھرپور حکمت عملی سے دشمن کو ان کے گھر سے باہر نکال کر مارا، طیارے مار گرائے، پائلٹ ابھینندن کو پکڑ دیا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی صلاحیتوں کی واہ واہ ہوئی۔ جنرل باجوہ کی سربراہی میں پاکستان کا جھنڈا سربلند ہوا۔ ناظرین، دشمن نے ہمیشہ امن پر وار کیا لیکن پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارت کی اوچھی حرکتوں کے باوجود کرتارپور راہداری کے منصوبے کو حقیقت بنایا۔ امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہی کردار ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ افغانستان سے انخلا کے دوران پاک فوج نے قدم قدم پر رہنمائی کی۔ جنرل باجوہ کے ویژن کی بدولت ہی پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے کام کا آغاز ہوا اور 90% سے زائد علاقے میں باڑ لگا بھی دی گئی۔ فاٹا کا انضمام بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہی کریڈٹ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار قبائلی عوام قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ملی، کالے قانون FCR کا خاتمہ ہوا، پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دائرہ قبائلی علاقوں تک وسیع کیا گیا۔ کووڈ جیسی وبا نے مملکت خداداد کو گھیرا تو پاک فوج نے حکومت کی ہر ممکن مدد کی۔ بڑے شہروں میں عارضی اسپتال بنائے، قرنطینہ کے انتظامات کیے، کمان اینڈ کنٹرول سسٹم قائم کیا۔ ملکی معیشت کی کشتی بھور میں پھنسی اس وقت بھی جنرل باجوہ نے ہی نیا پار لگائی تھی۔ چین، امریکہ اور سعودی عرب سمیت دوست ممالک سے رابطے کیے تھے، رقم کا انتظام کروایا، بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ حل کروایا، یہاں تک کہ 75 سال میں پہلی بار پاک فوج نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں لیا۔ خوشی ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح کی قربانی دی ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، ہر طرف بارڈر سے ہر دوسری طرف بیچارے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان فوج نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اپنے فریز، جب وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیویلیویشن بھی ہو گئی ہے، روپیہ بھی گرا ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالکل سینئر آفیسرز کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں۔ موجودہ حکومت بھی ناظرین سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور ہر طرف سے ملک معاشی اندھیروں میں گھر گیا تھا، تو جنرل باجوہ ہی تھے وہ کہ جن کی کوششوں سے پھر چین،
सऊदी अरब, यूएई, कतर और अमेरिका पाकिस्तान की मदद को तैयार हुए हैं। कोई शक नहीं है इस बात में, कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा तारीख के वाहिद जनरल हैं जिन्होंने 5 हुकूमतों के साथ एक ही दौर में काम किया है। जनरल बाजवा फौरी फैसला करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। ये सारा का सारा क्रेडिट जनरल बाजवा को जाता है, जो मैंने आपको डिटेल्स बताई।